بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عوام پر ظلم کرنے والا ایک اور کردار اپنے انجام کے قریب آ گیا۔ بشریٰ تسکین پانی کا بلبلہ کیوں ثابت ہوئی؟ سوشل میڈیا واریئرز نے کس طرح ایک آدھ گھنٹے میں اس کی ساری کہانی نپٹا کے رکھ دی؟ عمران خان کے کردار کی تازہ ترین گواہی کہاں سے آئی ہے؟ خواجہ آصف کا یار قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست سے کیسے بھاگ نکلا؟ وزراء کیوں ناظرین بکھلائے ہوئے ہیں، یہ بھی بتائیں گے۔ حق گوئی پر خواجہ سعد رفیق کو اگر ہم آج خراج تحسین نہ پیش کریں تو بھی یہ زیادتی ہوگی، مگر ناظرین پہلے ذکر ہو جائے اپنے 19 سالہ دورے اقتدار میں کون سا ایسا ظلم ہے جو اس حسینہ واجد نامی ڈکٹیٹر نے نہیں کیا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے ہر سیاسی مخالف پر زندگی تنگ کر دی۔ اس نے اپنے ہر مخالف کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا۔ کینگرو کورٹس کے ذریعے اس نے پورے ملک میں پھانسی گھاٹ آباد کر دیے۔ جماعت اسلامی کے 70 اور 80 سالہ بزرگ پھانسی کے پھندوں پر جھول گئے، صرف اس لیے کہ ظلم و جبر کی اس نمائش سے اس عورت کا خوف اور دبدبہ قائم رہ سکے۔ اس عورت نے نہ عورت دیکھی، نہ ضعیف دیکھے، نہ جوان لڑکیاں دیکھیں، نہ اسٹوڈنٹ لڑکے دیکھے، کوئی بھی کسی کو نہیں بخشا۔ جو بھی اس کی حوث اقتدار کی راہ میں آیا اس نے مٹا ڈالا۔ عدالتیں اس کے سامنے سرنگوں تھیں، الیکشن کمیشن گھر کی لونڈی بنا ہوا تھا، بیوروکریسی تو ایسا گروہ ہے جو ظلم کی وارداتوں کو عام طور پہ لیگل کور فراہم کرتی ہے۔ اس کی ظالم فورس گھروں میں گھس کر خواتین پر تشدد کرتی رہی۔ جوان بیٹیوں کو بھائیوں اور والدین کے سامنے ذلیل کیا جاتا رہا۔ اس ظلم کے سامنے پوری قوم ایک وقت تھا کہ سہمی ہوئی تھی۔ کمزور لوگ چپ رہتے تھے اور اپنی عرضیاں عرش الہی پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ظلم 1-2 سال نہیں ناظرین، پورے 19 سال جاری رہا۔ یوں لگتا تھا کہ ظلم کی اس رات کی کوئی سویر ہی نہیں ہے۔ حسینہ واجد نے اپنے بچاؤ کے لیے قانون کی پوری کتاب ہی بدل ڈال لی۔ جو استثناء بھی ممکن تھا اس نے آئینی طور پر اپنے لیے حاصل کر لیا تھا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب حسینہ واجد کو موت کا فرشتہ اقتدار سے الگ کرے گا، لیکن ناظرین 2024 وہ مسلسل چوتھی بار اقتدار میں آئی، پھر اس نے ایک غلطی کر دی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چور کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس نے تمام سرکاری ملازمتوں میں سے 30% کوٹہ 1971 کی لڑائی میں مرنے والوں کے لواحقین کے لیے مختص کر دی۔ اس کھلی ناانصافی پر نوجوانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں شیخ حسینہ واجد کے اس فیصلے کے خلاف پہلا احتجاج ہوا، جس پر شیخ حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو رضاکار قرار دیا۔ اور بنگلہ دیش میں رضاکار کی ٹرم ایسے لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے خلاف کردار ادا کیا۔ اب صرف رضاکار کہنے پر پورے ملک کے طلبہ مشتعل ہو گئے اور ڈھاکہ کے بعد پھر شہر طلبہ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ حسینہ واجد جو اقتدار کے نشے میں بدمست تھیں، چور تھیں، انہوں نے پیچھے ہٹنے کو اپنی تذلیل سمجھا اور نہتے مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے چند ہی روز میں 1400 کے قریب مظاہرین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کھلی سفاکیت کے باوجود نوجوانوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک روز سب کچھ بدل گیا۔ نوجوانوں کے عزم کے سامنے 75 سالہ حسینہ واجد کے حوصلے جواب دے گئے اور سیکیورٹی فورسز نے اپنے ہی لوگوں پر مزید گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ شیخ حسینہ واجد بھارت فرار ہو گئی۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ظالم جب پکڑ میں آتے ہیں تو اپنے ملک میں بھی ان کو پناہ نہیں ملتی۔ یہ ظالم حکمران جن پر تکیہ کرتے ہیں ایک دن وہی ان حکمرانوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد پر اسپیشل ٹریبیونل میں 1 سال تک مقدمہ چلتا رہا۔ ان کی ناک کا بال بنے وزراء ہی ٹریبیونل میں ان کے خلاف بطور گواہ پیش ہوتے رہے، اور آج بالآخر حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ پورے بنگلہ دیش میں جشن کا سماں ہے۔ کہیں پر یہ نہیں پایا جاتا، یہ احساس نہیں پایا جاتا ہائے عورت ہے، عورت والا رحم جو ہے وہ بالکل نہیں پایا جاتا۔ لوگ خوشی میں ایک دوسرے کو دیوانہ وار مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی قوم حسینہ واجد کے دور کی ہر یاد کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اپنے عوام سے لڑنے والوں کا ناظرین یہی انجام ہوتا ہے جو آج بنگلہ دیش میں لوگوں نے دیکھ لیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے اپنی مخلوق پر جو بے پناہ احسانات ہیں
ان میں ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ میرے اللہ نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. عزت اور ذلت کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو عزت دار وہی ہوتے جن کے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار ہوتا, یہ ڈنڈا ہوتا. مگر کیا کریں, اللہ چاہے تو تخت پر بیٹھے ہوئے بھی ذلت کا تاج لوگ اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں, اور قید میں پڑے ہوئے بھی محبتوں کا محور بن جاتے ہیں. پچھلے 2 روز سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے ہماری سرکار نے اور ان کے کارندوں نے, صرف ایک خبر نے اس طوفان کا رخ موڑ دیا. دنیا میں یہودیوں کے بڑے حامی جیفری ایپسٹین کی ای میلز لیک ہوئی ہیں. اب ایک ایسا بندہ جو یہودیوں کا کٹڑ حامی ہے, اس پر اخلاقی نوعیت کے الزامات ہیں, اس نے اصل میں عمران خان کے خلاف بات کر رہا ہے اپنی طرف سے. لیکن ناظرین بات کیا کہہ گیا, وہ بات کہہ گیا ہے جو یہاں کے عمران خان کے مخالفین کو ہمیشہ کے لیے ان کے لب سی دیے ہیں, سوئی سے نہیں سوئے سے. ایک ایسا بندہ جو انتہائی یعنی پرلے درجے کا متعصب یہودی ہے, متعصب ترین یہودی ہے, اخلاقی نوعیت کے بھی الزامات ہیں اس پہ. اب اس کی جو ای میلز لیک ہوئی ہیں اس میں انہوں نے عمران خان کو, اس بندے نے عالم مغرب اور یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے. دسو یہودیاں دا ایجنٹ جنہوں کہندے سے. اب جیفری ایپسٹین نے 31 جولائی 2018 کو الیکشن میں عمران خان کی کامیابی کے بعد ایک نامعلوم فرد کے ساتھ اپنی ای میل گفتگو میں کہا تھا اس وقت, جو اب لیک ہوئی ہیں, کہ ترک صدر طیب اردوان, ایران کے خامنائی اور چین کے صدر یہ جو شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن, ان سب کو چھوڑیں, ان سب کی نسبت عمران خان, پاکستان کا عمران خان, مغرب اور یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ جیفری ایپسٹین نے لکھا تھا. اس نے مزید لکھا کہ عمران خان کا الیکشن جیتنا انتہائی بری خبر ہے, کیونکہ وہ کٹڑ اسلامسٹ ہے. وہ کرکٹ کیپٹن ہے, شطرنج کا کھلاڑی نہیں ہے, لیکن ہجوم کو جوش دلانے میں بہت ماہر ہے. اسرائیلی ایجنٹوں کے سرغنہ جیفری ایپسٹین کے عمران خان سے متعلق یہ جو بیان ہے, یہ جو اس کے لیک ہوئی ہے, جو گفتگو لیک ہوئی ہے, یہ مطلب خان کے لیے تو کسی اعزاز سے کم نہیں ہے نا. پچھلی 6-7 صدیوں میں عمران خان وہ واحد مسلمان رہنما ہے جس سے عالم کفر اس قدر خوف زدہ ہے. سیدھی بات ہے. اور ہر مہینے 2 مہینے بعد ایسی گواہی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے. اچھا ناظرین, 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد عمومی تاثر یہی تھا کہ حکمران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے, مگر یہ تو بشریٰ بی بی کے خلاف اگلے دن ہی 2 دن بعد ہی ایک ایسا ان کے یعنی وہ بومرینگ کی ہے, ان کی پہلی چال ہی ترمیم کی منظوری کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اب جو ہم کریں گے, سرکار نے سمجھا تھا کہ جو ہم کہیں گے وہ ہمارا جو ہے داؤ ٹھیک جگہ بیٹھے گا. ایسا بالکل نہیں ہوا, پہلا ہی داؤ الٹا پڑ گیا. تو بشریٰ بی بی کے خلاف بشریٰ تسکین جو لے کے آئی تھی وہ ایک پرانا اور گھسا پٹا اسکرپٹ لے آیا, اور اس بار صرف رائٹر نیا تھا. بشریٰ تسکین نامی جس خاتون کو میدان میں اتارا گیا, وہ موم کی گڑیا سچ کی آنچ کی ایک لو بھی برداشت نہیں کر پائی, اور سٹوری کے بعد اپنا ستیہ ناز اس نے اس طرح کیا کہ وہ خود میڈیا پر آ گئی. میڈیا پر نہ آتی تو شاید بچت ہو جاتی, لیکن قدرت کو منظور تھا کہ اس کو اسی طرح بے توقیر کرنا تھا. اب میڈیا پر آئی, وہاں اس کا معاملہ جو ہے سامنا ہو گیا نعیم پنجوتا جیسے بندے کے ساتھ. نعیم پنجوتا کے چند سوالوں نے تسکین صاحبہ کی تسلی کرا دی, تسکین بھی کرا دی, تسلی بھی کرا دی, جس پر وہ کہنے لگی کہ انہوں نے بشریٰ بی بی کے خلاف جو کچھ بھی کہا ہے وہ کئی سال سے میڈیا پر چل رہا ہے, میں نے کون سی نئی بات کی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ مضمون کی مصنفہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے کون سی نئی بات کی ہے, میں نے تو کچھ نیا کہا ہی نہیں ہے. یہ باتیں تو آپ سب لوگ کر رہے تھے, میں نے بھی کر دی. اب تسکین صاحبہ کے سوائے دھمکیوں کے پھر کچھ نہیں بچا. اس شو میں بھی کئی شوز میں آئی, باقاعدہ فرض سمجھ کے ہمارے چینل وہ فرض ادا کرتے رہے, سارا اس کو ٹائم دیتے رہے, جو سلاٹ جو ٹائم کا سارے ہم نے لگے ہوئے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی ایک مجبور خاتون ہے جن کے نون لیگ کے تعلقات کی وجہ سے, نون لیگ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اسے استعمال کیا گیا. تحریک انصاف کو ناظرین بالکل یہ چاہیے کہ وہ تسکین صاحبہ کو برطانیہ کی عدالت میں لے جائے, مگر ایک سوال یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں
ناظرین عورتوں کی کردار کشی ہمیشہ سے ہی کچھ لوگوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے. محترمہ فاطمہ جناح سے زیادہ اس ملک میں کون قابل احترام ہوگا، جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی زندگی اس قوم کے لیے وقف کر دی، مگر ان کی کردار کشی کی بھی انتہائی شرمناک مہم چلائی گئی. اس وقت کے اخبارات پڑھیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے محسنوں کے بارے میں گھٹیا پن کی کس سطح پر اتر سکتے ہیں. نصرت بھٹو اور بے نظیر کی کردار کشی کی مہم جو آپ کو یاد ہی ہوگی، کس طرح تصویروں کو ٹیمپر کر کے ہیلی کاپٹر سے گرایا گیا تھا. بے نظیر بھٹو کے لیے جلسوں میں ایسے الفاظ کہے گئے کہ اسے دہرایا بھی نہیں جا سکتا. اور کس نے کہے تھے کوئی راز کی بات نہیں ہے. اب کوئی تردید کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، تردید کی بھی کیسے جا سکتی ہے. اور ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ روایت آج بھی قائم ہے. جنہوں نے یہ روایت قائم کی آج بھی غلاظت کا ڈھیر ان کے سر پر ہی ہے. اچھا ناظرین، دو خبریں ذرا ملا کر پڑھتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بیان کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں 8ویں بار MN بنا ہوں، میری کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے. 1991 میں 15,000 کے قریب میری تنخواہ تھی، اب 4.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے. خدا نخواستہ میں کل منتخب نہیں ہو پاتا یا سیاست سے ریٹائر ہو جاتا ہوں تو میں کیا کروں گا، میری تو کوئی پینشن بھی نہیں ہے. دوسری خبر سنیں، کرپشن کے الزام میں گرفتار سابق ADCR سیالکوٹ اقبال سنگیڑا راولپنڈی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست سے فرار ہو گیا. اب راولپنڈی پولیس کو تھانہ اینٹی کرپشن راولپنڈی کے ایک مقدمے میں پیشی کے لیے وہ پولیس راولپنڈی لائی تھی، جہاں پیشی کے بعد واپس لاہور جاتے ہوئے ملزم کا بھائی اسے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس کی حراست سے لے کر فرار ہو گیا. عجیب بھی ویسے قصہ ہے، ناقابل یقین ہے. یہ وہی اقبال سنگیڑا ہے ناظرین جن پر اربوں روپے کرپشن اور بھتہ لینے کا الزام ہے. اقبال سنگیڑا وہی ہیں جنہوں نے سیالکوٹ کے ریٹرننگ افسر کی حیثیت سے ریانہ ڈار کی 60,000 لیڈ کے باوجود خواجہ آصف کو فاتح قرار دیا تھا. اور خواجہ آصف صاحب کے بعد میں جب یہ گرفتار ہو گیا تھا تو ان کی جو بے چینیاں اور الٹنیاں پلٹنیاں تھیں وہ سب کے سامنے پوری قوم نے دیکھی تھی، کیسے وہ چیخ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی خواجہ آصف صاحب کے اپنے اس دوست کی گرفتاری پر. اب یہ اقبال سنگیڑا پولیس اور حراست سے فرار ہو گیا. کیسے فرار ہوا یہ الگ کہانی ہے، پھر کبھی ہم بات کریں گے اس پہ. لیکن خواجہ آصف صاحب آپ نے سوال کیا آپ کے شہر کے لوگ ہی آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں. اقبال سنگیڑا آپ پوچھتے ہیں کہ جی میرا کیا بنے گا، اقبال میں تو پینشن بھی نہیں لیتا، تو لوگ آپ کے حلقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال سنگیڑا جیسی کٹ پتلیاں آپ کی پینشن ہے، وہ فرنٹ مین آپ کی پینشن ہے جو ترقیاتی کاموں اور ٹھیکوں کا پورا مطلوبہ حصہ جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچایا کرتے تھے. آپ کی پینشن لگ بھی جاتی تو کتنی ہوتی، 1-2 لاکھ روپے، اس سے آپ کا کیا بنتا. اقبال سنگیڑا کی شکل میں جو مراحت پہنچ رہی ہیں جس کسی کو بھی اس کا پھر کبھی ذکر کر لیں گے. اچھا ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفوں پر حکومتی کیمپوں میں ایک جشن کا سماں ہے. مستعفی ہونے والے ججز کے ڈانڈے نہ جانے کہاں کہاں ملائے جا رہے ہیں. ایک ہرکارہ چپ کرتا ہے تو دوسرا بولنے لگتا ہے. انہی صداؤں میں ایک خواجہ سعد رفیق بھی بول رہے ہیں. اس دور میں جب سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، ایسے میں خواجہ سعد رفیق کی صدا جو ہے وہ ایک غنیمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ نظر سے دیکھا جائے تو ججز کے استعفے پاکستان میں آئین، انصاف، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کا خواب دیکھنے والے ہر فرد کے لیے لمحہ فکریاں. نظر آ رہا ہے کہ استعفوں کا یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا بلکہ عدلیہ سے ہوتا ہوا پارلیمنٹ تک جائے گا. خواجہ سعد رفیق صاحب مزید کہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے ہر مخالف کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ ہی ملک دشمن قرار دیا جا سکتا ہے. بڑا زبردست جملہ بولا ہے خواجہ صاحب نے کہ ہر مخالف کو نہ تو پکڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ملک دشمن قرار دیا جا سکتا ہے. ایک ذمہ دار ریاست معاملات کو ٹھنڈا رکھتی ہے. دشمنوں میں گھرا نیوکلیئر پاکستان آخر کہاں تک اور کب تک اندرونی محاذ آرائی کا متحمل ہوگا. درینہ تنازعات کے حل کے لیے نئے تنازعات کو جنم دینا دانشمندی نہیں کہلاتا. ان استعفوں پر خوشی کے ڈھول پیٹنے کی بجائے پیدا ہونے والی فالٹ لائنز کو پر کرنے کی فکر کرنا ہی مناسب عمل ہوگا. ناظرین جو بھی ہو، آخر میں خواجہ سعد رفیق یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہیں تو گراس روٹ لیول سے ابھرنے والے ایک سیاسی ورکر جو سیاست کی نبض پہ باقاعدہ ایک مضبوط گرفت رکھتے ہیں.
شکر ہے کہ اب ان پر کارکنوں والا رنگ بھی غالب ہے اور وہ بھی اقتدار کی کان میں مل کر جمہوریت کے نام پر کڑوے کسیلے نہیں ہو گئے۔ بہرحال ناظرین، 27ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیں کہ خیر سعد رفیق صاحب کا ذکر ہے، لیکن زیادہ تر جو نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہے نا، وہ ایک عجیب بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ صاف ان کے بیانات سے، ٹی وی شوز میں ان کے اپیرنس دیکھ لیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس اپنے ڈیفنس میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آئیں بائیں شائیں، آئیں بائیں شائیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس گناہ میں شریک ہوئے ہیں اور اس گناہ پر پردہ ڈالنا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس گوبر کے اوپر آپ جتنے مرضی چاندی کے ورق لپیٹ لیں، اس پر کور کر لیں، یہ حلوہ نہیں بن سکتا۔ گزشتہ روز ناظرین، وزیر توانائی اویس لغاری، اندازہ کریں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو معاملات سمجھنے میں ایک آسانی ہو جائے گی۔ اویس لغاری ضمنی الیکشن کے حوالے سے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، سن لیں آپ بھی۔ پاکستان جیتا ہے نا، مسلم لیگ نون تو نہیں جیتی۔ پاکستان جیتا ہے نا، پی ٹی آئی تو نہیں ہاری۔ تو غصہ کس بات کا بھائیو؟ ہمارے بھائی ہیں پی ٹی آئی والے نوجوان، ہماری بہنیں ہیں ان کی بیٹیاں، وہ پاکستانی پہلے ہیں، ان کو پاکستان کا سوچنا پڑے گا۔ سن لیا آپ نے؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ موصوف کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ زرتاج گل کی نیلی سے خالی ہونے والی نشست پر ہونے والے ضمنی الیکشن کی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ اویس لغاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی تو نہیں آ رہی، پی ٹی آئی تو نہیں آ رہی، یعنی وہ ترمیم میں کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی تو نہیں آ رہی، پھر غصہ کس چیز کا؟ غصہ ہم پہ کیوں نکال رہے ہو؟ پی ٹی آئی کے نوجوان ہمارے بھائی ہیں، ان کی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، وہ پہلے پاکستانی، اب ان کے خلاف بھی کہے، اچھا بیٹیاں بھائی کہہ دیا، بہنیں کہہ دیا، بیٹیاں کہہ دیا، پھر ساتھ ہی کہہ لیں گے وہ پہلے پاکستانی ہیں، اور پھر کہا کہ انہیں پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہا وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ وہ ناظرین بکھلاہٹ، مطلب تحریک انصاف کے مخالف جو ہے وہ جلسہ کرتے ہیں، وہ کس سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں؟ وہ زرتاج گل کے خلاف تھے، مگر پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے اظہار ہمدردی کر رہے تھے۔ مجھے تو اس کے سوا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ماتی ماری گئی ہے جناب کی۔ آپ مطلب آپ خود دیکھ کے آپ بتائیں نا جی، اگر یہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتا دیجیے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تاکہ میں ہی شاید نہ سمجھوں، جو سمجھ نہیں پایا ان کا فلسفہ، کہ یہ لغاری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہر دوسرے وزیر کی ناظرین یہی حالت ہے، جو بھی عوام میں جا رہا ہے 27ویں ترمیم کے بعد، وہ پہلے سے زیادہ اپنی مت مار کے جا رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں شاہد خیالوی کے دو چار بہت ہی خوبصورت اشعار: جیسے تخلیق میں خالق کا ہنر بولتا ہے، گھر کے ماحول کا لہجے میں اثر بولتا ہے، جسم کے ساتھ جڑا ہو یہ ضروری تو نہیں، نسل اچھی ہو تو نیزے پہ بھی سر بولتا ہے، کسر شاہی کے ستون کانپنے لگ جاتے ہیں، مصلحت چھوڑ کے اے دوست جو ڈر بولتا ہے، بزدلی خوف کے پردوں میں چھپی رہتی ہے، جبر کو آنکھ دکھاتا ہے نہ ڈر بولتا ہے، ایک آواز اٹھانے میں یہ برکت دیکھی، ایک آواز اٹھانے میں یہ برکت دیکھی، اب میرے ساتھ یہاں سارا نگر بولتا ہے، خاموشی توڑ کے بولوں گا میں ایسے شاہد، جس طرح کسی دیوار میں در بولتا ہے، جس طرح کسی دیوار میں در بولتا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔